نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہو گیا، لانگ مارچ ختم۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی معاہدہ کے تحت اب لانگ مارچ بھی ختم ہو چکا ہے۔ معاہدہ کی تفصیلات تو ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں کیونکہ ابھی تک اس معاہدے کو تقریباً خفیہ رکھا جا رہا ہے، تاہم اکا دکا نکات جو سامنے آئے ہیں ان کے حوالہ سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب ہیں جو مصالحتی کمیٹی کے ممبر تھے، جو دونوں فریقین کے درمیان بات چیت میں مصروف تھی، دونوں طرف بات چیت کر رہی تھی، تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس مصالحت میں، اس معاہدہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہاتھ ہے اور انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تشدد کرنے کے لیے جو تھی وہ قائل نہیں تھے تشدد کے، اور وہ حکومت کو متنبہ کر رہے تھے کہ ایسا کرنے سے ملک کے اندر، قوم کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے قوم کو نقصان ہو سکتا ہے اور قوم دو لخت ہو سکتی ہے، تو تشدد آمیز رویہ جو ہے وہ حکومت کو اپنانا جو ہے حکومت کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، تو حکومت ایسا نہ کرے، کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے، سختی نہ کی جائے، مظاہرین کے ساتھ جو ہے سخت رویہ کے ساتھ نہ نبرد آزما ہوا جائے اور نہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے۔ تو ان کی کاوشوں سے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی کاوشوں سے یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت تحریک لبیک پاکستان جو ہے اور حکومت پاکستان جو ہے ان دونوں کو تقریباً 50-50 سا ہی معاملہ بنا ہے۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق تو اس معاہدہ میں نہ کسی کی ہار ہے، نہ ہی کسی کی جیت ہے، نہ ہی ایسا کوئی تصور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے، ہمارے ملک کا معاملہ ہے، ہماری قوم کا معاملہ ہے، اس میں ہار جیت تو کسی کی نہیں ہے۔ جی، تحریک لبیک پاکستان بھی ہماری اپنی پارٹی ہے، حکومت بھی ہماری اپنی ہے، ملک بھی ہمارا اپنا ہے، تو خدا کے فضل سے جو معاہدہ بھی ہوا ہے وہ اچھا معاہدہ ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے اس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب شامل ہیں، وفاقی وزراء میں جناب یہ اسد قیصر صاحب شامل ہیں جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں، وہ شامل ہیں، وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، اور علی محمد خان صاحب بھی شامل ہیں اس میں، وہ بھی اپنے وفاقی وزیر ہیں۔ اور اس طرح جو ہے یہ معاہدہ ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے، کچھ اوریہ مقبول یان صاحب کی کاوشیں بھی اس میں شامل ہیں اور بہت سے لوگوں کی کاوشیں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدہ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ آئندہ مارچ اور دھرنا نہیں کرے گی، کسی قسم کا مارچ اور دھرنا نہیں کرے گی، لیکن یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے کیونکہ ابھی تک مکمل جو معاہدہ ہے وہ باہر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی پریس کانفرنس کر کے کوئی اعلان کیا گیا کہ یہ دھرنے کے نکات ہیں۔ تاہم جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان آئندہ لانگ مارچ اور دھرنا نہیں کرے گی، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے نقطے کے مطابق تحریک لبیک پاکستان پر جو ہے وہ کل عدم ہونے کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کو قومی دھارے میں، سیاسی دھارے میں آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر تحریک لبیک پاکستان سیاسی دھارے میں آ جاتی ہے تو پھر لانگ مارچ تو وہ کرے گی، دھرنے بھی وہ دے گی جس طرح دوسری پارٹیاں دھرنے دیتی ہیں۔ کیا نون لیگ نے کبھی دھرنا نہیں دیا؟ کیا پی ٹی آئی نے کبھی دھرنا نہیں دیا؟ کیا پی ٹی آئی نے کبھی لانگ مارچ نہیں کیا؟ جی، نون لیگ بھی دھرنے دیتی رہی ہے، پی ٹی آئی بھی دھرنے دیتی رہی ہے، یہ لانگ مارچ بھی کرتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی آج کل جلسے جلوس کر رہی ہے، سندھ میں وہ مہنگائی کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں،
تو یہ سب کچھ پارٹیاں کرتی رہتی ہیں، تو پھر یہ تحریک لبیک پاکستان پر یہ پابندی کیوں ہے کہ وہ دھرنا نہیں دے گی اور لانگ مارچ نہیں کرے گی؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ دھرنا اور لانگ مارچ جس پر پابندی لگائی گئی وہ غالباً یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے مذہبی نوعیت کا، مطلب نموس رسالت کا معاملہ، اس معاملے میں تحریک لبیک جو ہے وہ دھرنا نہیں دے گی اور لانگ مارچ نہیں کرے گی آئندہ۔ میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے تو تحریک لبیک پاکستان پر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ نہ دھرنا دے نہ وہ لانگ مارچ کرے گی۔ پھر اگر وہ دھرنا نہیں دے گی، لانگ مارچ نہیں کرے گی، جلسے جلوس نہیں کرے گی، تو پھر وہ سیاسی پارٹی کیسی رہ جائے گی؟ سیاسی پارٹی تو وہ نہیں رہے گی۔ پھر اگر اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر حکومت قبول کر رہی ہے اور اس کا کالعدم ہونا جو وہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کی مطلب اس کو اجازت مل رہی ہے، تو پھر وہ دھرنے بھی دے گی اور لانگ مارچ بھی کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس معاملہ میں جو نموس رسالت کا جو معاملہ اب چل رہا ہے، اس معاملہ میں وہ دھرنا اپنا ختم کر دے گی، آئندہ وہ اس معاملہ میں دھرنا نہیں دے گی، آئندہ اس معاملہ میں وہ اپنا کو مطلب جلسے جلوس نہیں کرے گی۔ لیکن آئندہ معاملات میں تو اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آئے گی تو وہ دھرنے بھی دے گی اور لانگ مارچ بھی کرے گی۔ میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے۔ تاہم یہ جو مصالحت کمیٹی نے کی طرف سے یہ جو ہمیں معلومات ملی ہیں، اس کے مطابق تحریک لبیک جو وہ آئندہ دھرنا نہیں دے گی، لانگ مارچ نہیں کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کو سیاسی جو دھارا اس میں شامل ہونے کی اجازت ہے، وہ بطور سیاسی پارٹی کام کر سکتی ہے، الیکشن لڑ سکتی ہے، اس کا کالعدم ہونے کا عمل جو اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے اہم کہ گرفتار کارکن جو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات بھی تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ گرفتار کارکن تو کئی قسموں کے ہیں۔ ایک تو وہ کارکن ہیں جنہیں عمومی طور پر گرفتار کیا گیا ہے، مطلب 16 MPO کے تحت گرفتار ہیں بیچارے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب جن پر مقدمات درج ہیں، عدالتوں میں جن کے مقدمات چل رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگ بھی ہیں۔ کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو قتل میں ملوث ہیں، کیونکہ 5 پولیس کے آدمی مارے گئے ہیں، کچھ سولین آدمی بھی مارے گئے ہیں، سننے میں آیا ہے۔ تو یہ جو پولیس کے آدمی مارے گئے، آخر ان کو کسی نے تو مارا ہے، تو جن لوگوں نے مارا ہے کیا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ اور اس طرح جن پر مقدمات ہیں، کیا ان پر جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے گئے؟ یہ بات قابل توجہ ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو اس بات کی فی الحال سمجھ نہیں آ رہی کہ گرفتار کارکنوں کو رہا کر دیا جائے گا، اس کا واضح طور پر مطلب کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ جو لوگ عام طور پر 16 MPO کے تحت گرفتار ہیں، جو مطلب گرفتار کیے جا چکے ہیں، پکڑے جا چکے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں پر مقدمات ہیں، وہ مقدمات تو عدالت ہی ختم کر سکتی ہے، ان کو حکومت جو ہے وہ ختم تو کر سکتی ہے، حکومت کرنا چاہے تو، لیکن جن لوگوں پر مطلب عدالت میں کیسز چل رہے ہیں، وہ کیسز عدالتیں ہی ختم کریں گی۔ تو یہی سمجھ میں آتی بات کہ ان کے کیسز جو ہے وہ عدالتیں ختم کریں گی۔ اور جو مجھ تک معلومات پہنچی ہیں وہ یہی پہنچی ہیں کہ جو کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، حکومت انہیں ختم نہیں کر رہی، بلکہ وہ عدالتوں میں ہی چلیں گے اور عدالتیں ہی ان کو ختم کریں گی۔ ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے ان کو کوئی ریلیف مل جائے، عدالتیں ان کو جلدی ختم کر دیں اور ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ تو جب حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کر لے گی تو پھر وہ ان کو ختم کرنا تو آسان ہوگا، کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی، تو حکومت جو ہے ان کیسز کو بھی ختم کر دے گی۔ تو جن پر کوئی بھاری مقدمات ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے حکومت ان میں بھی کوئی ریلیف ان کو دے دے۔ تاہم یہ معاملہ جو ہے مطلب جو ہے تھوڑا سا مطلب پیچیدہ ہے۔ تو میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے جو لوگ فی الحال گرفتار ہیں ان کو رہا کر دے گی، اور جن کے مقدمات چل رہے ہیں ان کے مقدمات کو بھی ان میں ریلیف حکومت ان کو دے گی۔ تو اسی طرح فرانسیسی سفیر کا معاملہ جو ہے یہ معاملہ بھی ہے، یہ میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ فرانسیسی سفیر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا معاملہ کیسا، اس پر جھگڑا کیسا؟ فرانسیسی سفیر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، تو اس پر بات ہی نہیں کی گئی۔ اس جو تصفیہ ہوا ہے فرانسیسی سفیر کے معاملہ میں، اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اور میں یہ پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر اس معاملے کو کیوں چھیڑا جاتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے؟ اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب وہ ہے ہی نہیں، ناظم الامور سے کام چل رہا ہے۔ اور پاکستان کا سفیر جو فرانس میں وہ بھی وہاں پر نہیں ہے، وہ بھی پاکستان میں، تو سفارتی تعلقات تو ہمارے فرانس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ صرف گزارا ہو رہا ہے باقی مندہ عملہ کے ساتھ۔ تو فرانسیسی سفیر کا معاملہ بھی اس طرح مطلب ہے جو ہے وہ حل ہو گیا۔ تو سعد رضوی صاحب کا معاملہ باقی رہ گیا۔ تو سعد رضوی صاحب کے بارے میں بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو بھی عدالتی جو ہے مطلب فیصلے کے ساتھ ان کی رہائی کو مشروط کیا گیا ہے کہ عدالت ان کو رہا کر دے گی۔
یعنی کیونکہ وہ قانون کے مطابق ہے مسئلہ کو وہ مطلب قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو حل کر کے عدالت جو ہے وہ ان کو رہا کر دے گی۔ حکومت نے فوری طور پر تو ان کو رہا نہیں کیا، لیکن ان کی رہائی کو عدالت کے ساتھ مشروط رکھا ہے کہ عدالت اگر ان کو رہا کر دے گی تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ وہ بھی عدالتی فیصلہ کے مطابق بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے۔ جو معاہدہ جو ہے یہ بہت اچھا معاہدہ ہے، میں تو اس معاہدہ کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ معاہدہ ہمارے ملک کے لیے سود مند ہے، ہماری قوم کے لیے سود مند ہے۔ اس کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ضامن مقرر ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی جناب اسد قیصر صاحب جو ہے وہ اپنے اس کے سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، شاہ محمود قریشی صاحب، علی محمد خان صاحب، یہ لوگ تھے۔ اور 12 رکنی کمیٹی علماء کرام کی اور مطلب مشائخ عظام کی جو بنائی گئی تھی، وہ یہ سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ایک اچھا معاہدہ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طے پا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے شکر گزار ہیں تحریک لبیک پاکستان کے بھی اور حکومت پاکستان کے بھی کہ انہوں نے مطلب قوم کو اس جنجال سے نکالا ہے۔ اس میں بہت سارے ہمارے پولیس کے سپاہی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، کچھ سیولین بھی شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ 100 سے اوپر تو پولیس والے زخمی ہیں، سیولین بھی بہت سارے زخمی ہوں گے، 100 سے اوپر سیولین بھی زخمی ہوں گے۔ ظاہر ہے جب مٹ بھیڑ دونوں طرف سے ہوئی ہے تو نقصان تو دونوں طرف کا ہوا ہے، پولیس کا بھی ہوا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کا بھی ہوا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حکومت نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں۔ دریائے چناب کے پل پر انہوں نے بھاری انتظام کر رکھے تھے۔ وہاں پر ریڈ لائن بھی کھینچ دی گئی تھی کہ آگے جو آئے گا اس کو مطلب مار دیا جائے گا۔ رینجرز کے دستے بھی وہاں موجود تھے۔ دریائے جہلم پر کے دریائے جہلم کے جو 3 پل تھے، تینوں پلوں پر وہاں مطلب رینجرز کو تعینات کر دیا گیا تھا، پولیس کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ ریڈ لائن کھینچ دی گئی تھی کہ اس کے آگے جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن نہیں آ سکتے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں عشق رسول ہے، عشق مطلب خدا ہے، وہ لوگ بھلا کب جانوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ تو گزر جاتے ان جگہوں سے، ریڈ لکیروں کو عبور کر جاتے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ معاملہ طے پا گیا ہے۔ اچھی بات ہوئی ہے، بہت اچھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے فضل کر دیا ہے ہمارے ملک پر، ہماری قوم پر، اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔